بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے کم عمر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صغر سنی کی وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح دل لگی کرتے تھے کہ جو ان کی عمر کے لحاظ سے مناسب تھا، اور ہمیں سکھایا، ایک شوہر کو سکھایا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے جانے کا حکم دیا کہ آپ لوگ سارے آگے چلے جاؤ، اور خود آپ حضرت عائشہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ اور پھر آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ دوڑ لگانا چاہتی ہو؟ اب یہ وہ کام ہے کہ جو حضور کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے، حضور کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ آپ کے وقار کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت لے کے آنے والے تھے، اور دین فطرت وہ ہے کہ جس میں انسانی جذبات اور انسانی خواہشات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مذہب دین فطرت ہے، بالکل اس طبیعت کے مطابق ہے جو ایک انسان کی طبیعت چاہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا چلے لگائیں دوڑ، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ لگائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جسم دبلا پتلا تھا اور عمر بھی کم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لحاظ سے حضرت عائشہ جیت گئی، دوڑ لگائی، حضور پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ یہ دوڑ جیت گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پھر ایسے ہی ایک سفر میں تھے، دونوں ہی شریک تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا بھئی آپ لوگ جاؤ آگے چلے جاؤ، ان کو بھیج دیا۔ پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوڑ لگانی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب دوڑی حضور کے ساتھ تو اس بار وہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے، حضور جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے جو ہم نے تم سے لے لی ہے، کہ اس وقت تم جیتی تھی، آج ہم جیت گئے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلداری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس جو محلے کی ان کی عمر کی بچیاں آتی تھیں کھیلنے کے لیے گڑیا کے ساتھ، جیسے ہماری بچیاں کھیلتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ گھر میں جب آتے تو کھنکارتے تھے کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، اور یہ سکھایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب گھر جاؤ، اپنے ہی گھر میں جاؤ تو کیا کرو، آواز دے کے جاؤ۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو میری والدہ ہے، تو کیا میں تب بھی ایسے کر کے جاؤں، آواز دے کے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، تمہاری والدہ بھی اگر گھر میں ہے تو آواز دے کے جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ تم والدہ کو کسی ایسی حالت میں دیکھو جس میں تم دیکھنا نہیں چاہتے، مطلب وہ بال بنا رہی ہیں، ان کا پورا پردہ نہیں ہے، ہاں جی، تو تم اس طرح دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر فرمایا والدہ کے پاس بھی جاتے ہو تو آواز دے کے جاؤ، بہن کے گھر میں جاتے ہو آواز دے کے جاؤ، بیوی گھر میں ہے تب بھی جاتے ہو تو آواز دے کے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، گھر میں اجازت لے کے جاتے تھے، آواز دے کے جاتے تھے۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو وہ جو بچیاں حضرت عائشہ کے ساتھ وہ کھیل رہی تھیں وہ ڈر کے مارے بھاگ گئیں، گڑیا بنائی ہوئی تھی تو وہ اور گڑیا چھپا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ سمجھ گئے، چہرے کے تاثرات آپ پڑھ لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ سب کو،
وہ جدھر چھپی ہیں ان کو بلاؤ اور گڑیا بھی باہر نکالو، ہاں جی، اور میرے سامنے کھیلو ان کے ساتھ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی تھی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی، عید کا دن تھا، تو عید کے دن جو ہوتا تھا نا، مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں جو غلام ہوتے تھے وہ نیزہ بازی کرتے تھے، کرتب دکھاتے تھے نیزوں کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشق کرتے تھے۔ تو عید کا دن تھا، اور ظاہر عید کا دن بھی ایک ہماری طبیعتوں کو سامنے رکھ کے اسلام نے عید منانے کا حکم دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن ہو جب سارے پردیسی بھی گھر میں آ جائیں، ہاں جی، دوسرے شہروں میں گئے ہوئے بھی گھر میں آئیں، اکٹھے بیٹھیں، نماز پڑھیں، کھائیں پیئیں، ہاں جی۔ تو یہ بھی ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رہے تھے، آپ حجرہ جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے، ادھر ہی آپ کھڑے تھے، سامنے مسجد نبوی کا صحن تھا، تو آپ دیکھ رہے تھے ان کو کرتب کرتے ہوئے۔ تو حضرت عائشہ بھی پیچھے سے آ گئیں، ہاں جی، ان کا بھی دل چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا دیکھ کے پیچھے ہونے لگی کہ یہ تو حضور کھڑے ہیں، ہاں جی۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور پھر آپ نے اپنا ایسے ہاتھ کر لیا، ایسے بازو ایسے کر لی، یہ سوراخ بنا لیے، فرمایا ادھر سے دیکھو، ہاں جی۔ تو ادھر سے ان کا وہ جو کرتب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکھایا۔ تو یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بیوی کی جو فطرت ہے اس کو تفریح کروانا، یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر میں ہی قید رکھنا یہ سنت نہیں ہے، ہاں جی۔ آپ کو میں نے بتایا کل بھی کہ ہر سفر پہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ مبارکہ محترم آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ظاہر ہے جو بیوی اپنے خامند کا خیال رکھ سکے گی، ہاں جی، تو وہ کوئی اور تو نہیں رکھ سکتا۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی لے جو سفر بھی بڑھی نو لے کے جانا تھا، پھر سفر کا قدم آیا، ہاں جی۔ تو یہ بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بہتر تھے، ایک بہترین شوہر تھے۔